إليك وهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خدا کی غیرت اے ڈال رکھی ہے تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں ہوتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. لائق سر تقریب و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حسین خوبصورت نشست میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے خالق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولیاء ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کائنات آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے تمام برادران اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل، عمر اور صحت میں برکت نصیب فرمائے. یقیناً بہت مبارکباد کے مستحق ہیں تمام برادران جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا کہ اس محفل پاک کی رونق بھی بنے، جلوہ گری بھی ہوئی، اور پھر آپ نے ملفوظات عالیہ بھی اپنے شاہ کریم کے سماعت فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور قبلہ نور الدین صاحب سیالوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. حضور کی سیال غریب نواز کے جتنے بھی چراغ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبح قیامت تک ایسے ہی تابناک رکھیں، اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے جتنے بھی چاہنے والے آج کی اس محفل پاک کا حسن بنے. اللہ تعالیٰ سب کی تمام طرح کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بے مثال حسن عطا فرمایا. آگے مقدر ہے ہر دیکھنے والی آنکھ کا، اس لیے کہ ہر آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کے حسن کے وہ جلووں کو دیکھ سکے. سچ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اسی نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے مبارک اور مقدس چہرے کی زیارت پا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کسپنا سے اور بارگاہ ناز سے اپنے لیے ہدایت بھی پالی اور اپنے لیے نجات بھی حاصل کی. خالق کائنات قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے آپ کی طرف ہیں، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ان کو نظر ہی نہیں آتے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو خالق کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ محبوب ہر آنکھ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ دیکھتے ہیں آپ کی جانب، ان کے چہرے آپ کی طرف ہیں، ان کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. کس لیے کہ ہر بندے کے پاس آپ کے دیدار کی آنکھ نہیں. آپ قرآن مجید قرآن رشید کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو دو طرح کی سوچ اور دو طرح کی فکر کے حامل میسر آئے گے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر وہ عیب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ دیکھا، یعنی دیکھتے تو رہے مگر حقیقت محمدیہ ان کی آنکھوں سے پنہا رہی، تو ان پر کیا ظاہر ہوا؟ کبھی زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں یہ شاعر ہے،
اور کبھی زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں یہ ساحر یعنی جادوگر ہے، اور کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، اور کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء کو جادوگر تک کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے دیکھنے والے یہ بھی تھے جو امام الانبیاء کو ظاہری حیات طیبہ کے 55 سے دیکھتے آئے تھے، اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو وہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے امام الانبیاء کی طرف ایسے عیبوں کی نسبت کرنے لگے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور دوسری طرف ایک قوم بھی آج تھی کہ جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا اور میرے آقا نے ان کی مدد کے لیے دعا فرمائی، اور کیا کہا؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی اپنے جبریل کے ذریعے سے مدد فرما دے۔ اب دیکھیے وہ جن کے دل میں کفر تھا، جن کے دلوں کے اندر بغض تھا، جن کے دلوں کے اندر حسد تھا، وہ امام الانبیاء کو کبھی شاعر اور کبھی ساحر، کبھی کاہن کبھی جادوگر کہتے رہے، مگر حضرت حسان بن ثابت پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا آپ جیسا عظیم تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ کہاں سے دیکھتی؟ آپ جیسا عظیم تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور کوئی ماں بھی کہاں سے جنتی؟ آپ جیسا عظیم و جمیل تو رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ بے شک حضور جیسے آپ چاہتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے وجود مسعود کو پایا ہے تکمیل کی طرف لے جاتا رہا۔ اب دیکھیے یہ دیکھنے والی آنکھ ہے۔ اب کچھ لوگ میرے آقا کو سامنے سے دیکھ کر وہ اپنی طرف سے اول فول بکتے رہے، میرے آقا کی طرف عیبوں کی نسبت کرتے رہے، مگر حضرت حسان بن ثابت نے ایک جملے میں جواب دے دیا، مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ لوگوں تم آج امام الانبیاء کی ذات پاک کے اندر عیب تلاش کرتے ہو، اور رب نے تو پہلے دن سے امام الانبیاء کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ اور پھر دیکھیے جن کو دیکھنے والی آنکھ نصیب ہوئی، سامنے سے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت یوں پکار اٹھے، اور جنہوں نے پردے سے دیکھا اور جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، پھر وہ حضور پیر سیال غریب نواز کے فیض یافتہ پیر محمد شاہ صاحب بولے، مکھ چاند بادار شادی ہے، متھے چمک دی لاٹ لرانی ہے، کالی زلف دے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد مد۔ اور پھر کیا کہا کہ صورت ہوں میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی بشان آکھا، جس شان تو شان نہ سب برسان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماچ والا کا ماک والا کا، کتھے میرے علی، کتھے میری سنا، استاد اکھو۔ اب اندازہ لگائیے یہ دیکھنے والا ہر آنکھ کا مقدر نہیں ہے، اور کسی کو میرے آقا اس وقت اپنا رخ زیبا دکھا رہے تھے، اور کسی کو پھر اپنے جلووں کی دید کروا کے آنے والے لوگوں کے عقیدوں میں میرے آقا پہرا دلوا رہے تھے۔ آئیے آپ چکے الحمدللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اور میں آپ کی جو ہے نا اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسٹیج پر بھی علماء اور احباب جلوہ گر ہیں، صرف بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھ کے آج کے آپ سب کو بالکل اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک سبق میرا دوبارہ ادھار رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ سے ایک بار انشاءاللہ جی کسی ویلے جاگنے ویلے ملاقات ہوئی دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، جاگتے بیٹھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا بھی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنا ہر آنکھ کا مقدر تھی۔ ابو جہل دیکھتا رہا، اور وہ کیسے آل فال بولتا رہا، جس کی میں نے مثالیں لفظوں کے اندر قرآن مجید برہان رشید کے ان آیات کا نچوڑ عرض کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیے گا میرے آقا کی شان جس کو نظر آئی پھر وہ کیسے بولا۔ جس دن امام الانبیاء پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کا پہلا صفحہ ہے، بلکہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ پہلا ہی صفحہ ہے، پہلا ہی باب ہے، اور پہلے باب کی یہ پہلی حدیث ہے۔
یہاں دیکھنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں اور کس کی زبان سے بیان کرتے ہیں؟ ہم مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو امام الانبیاء اپنے حرم کی طرف تشریف لے کے آئے، اپنے گھر میں آئے، عالیہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، بڑی تیزی سے مزید پڑھ رہا ہوں، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ میرے آقا کو چادر اڑا دی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ میں تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ اب ذرا سوال کا لطف لینا اور جواب کی لذت دیکھنا۔ آقا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں تنہائی محسوس کرتا ہوں۔ تو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جواب میں میرے آقا کی بات کا ذکر کیا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں ذرا سمجھیے کہ ابھی پہلا دن ہے وحی کے نزول کا، اور ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ابھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی نہیں لے کے گئی، اور صرف میرے آقا ابھی غار سے وحی لے کے گھر تشریف لائے۔ اور اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ سنیے کتنا عظیم تھا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا رب آپ کو تنہا کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ نے آپ کو 5 اوصاف عطا کیے، اور علماء میری اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ سچ یہ ہے میرے آقا کی نعتیں بڑی لکھی گئی، مگر یہ نعتیں اس وقت لکھی جب میرے آقا کا حسن و جمال دیکھ لیا، میرے آقا کے معجزات دیکھ لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن لیے۔ مگر ہم مومن کی ماں سیدہ خدیجہ پاک نے یہ امام الانبیاء کی نعت اس وقت کہی جب میرے آقا نے ابھی اپنے صحابہ کے سامنے حصی بوجھ سے نہیں رکھے، ابھی نزول قرآن کی آیات کی ترتیب نہیں بیان ہوئی تھی، ابھی احکام شرع نہیں بولے تھے، اور اس وقت کیا کہا؟ آقا آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے انک لتصل الرحم۔ اللہ اللہ سبحان۔ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے اور آپ کے نبی کی شان میں اس وقت کہا تھا جب محمد مصطفیٰ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ کیا سبحان اللہ۔ کہا؟ انک لتصل الرحم۔ ترجمہ سنیں گے تو چوک جائیں گے کہ آقا آپ کو آپ کا رب تنہا کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے جب کسی سے کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا اس سے صلہ رحمی تو محمد مصطفیٰ کیا کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ اب دیکھیے ذرا ان لفظوں کی چاشنی سنیے گا کتنا، ان لفظوں میں حسن کتنا ہے۔ کیا کہا؟ آقا آپ کو آپ کا رب تنہا کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ آپ کو صلہ رحمی کرنے والے۔ اور اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں اس حدیث کے جز کے ساتھ ایک اور حدیث ملا کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا نا، ساری مخلوق کو پیدا کیا تو صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی۔ میرے رب نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگی مولا تو نے ساری مخلوق کو اپنے امر کون سے پیدا کیا اور مجھے اپنے نام نامی اسم گرامی الرحیم سے پیدا کیا، لیکن ہوگا کیا؟ مخلوق مجھے توڑے۔ اللہ تو نے مجھے چھوڑنے کے لیے پیدا کیا اور مخلوق مجھے توڑے گی۔ جب یہ کہا تو خالق کائنات نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا فرمایا کبھی جوڑے نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ تنہا رہے گا۔ اب دیکھنا میرے آقا یہ حدیث بیان کب کرتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد، تعلیمات نبویہ کے اندر، اور اس حدیث کا مفہوم سیدہ خدیجہ تب بیان کرتی ہے جب محمد مصطفیٰ پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انک لتصل الرحم، حضور آپ بے پرواہ ہو جائیے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے آپ کو صلہ رحمی کیا کرتے ہیں۔
इन्नका लतसिलु रहिमा। और अगला जुमला सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ। ऐसे 1 बजे बन जाती तवज्जो मंगना भी मेरा ख्याल जुर्म है, लेकिन मैं आपकी इस्तिकामत को बता देता हूँ। और सुनिएगा दूसरा लफ्ज जो मेरे आका की शान में कहा, क्या कहा? वतहमिलुल कल्ला, वतहमिलुल कल्ला। इसका माना पता क्या है? कहा आका आपको आपका रब तन्हा कैसे छोड़ देगा जिसका बोझ उठाने वाला कोई नहीं। अब उसका बोझ तो मोहम्मद मुस्तफा उठाया करते हैं। अब देखना है ये इमामुल अंबिया की असमत बयान की जा रही है, मेरे आका की शान बोली जा रही है, और बोलने वाली कौन है? सैयदा खदीजातुल कुबरा। और बयान कब कर रही है? जिस दिन मोहम्मद मुस्तफा पे पहली वही नाज़िल हो रही है। आका आपको रब तन्हा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि आप तो कमजोरों का बोझ उठाने वाले। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा वसफ बयान किया जो बड़ा ही हसीन है। क्या कहा? बतक्सिबुल मादूम। सुभान अल्लाह कहिए जरा एक बार, तवज्जो मेरी तरफ, जरा एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। ऐसे लंगर खान का दस्तर, वो लंगर का खाने का जो है ना दस्तरखान में लग गया है, लेकिन आप ही की खुशबख्ती की इंतहा देखिएगा, आप बुखारी का लंगर ले रहे हैं और वो लंगर ले रहे हैं तो सैयदा खदीजातुल कुबरा ने मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान करके हम अपनी रूहानी औलाद को अता फरमाया था। तो क्या कहा? अब तीसरा वसफ क्या बयान फरमाया? कहा वतक्सिबुल मादूम। आका जिसका कमाने वाला कोई नहीं, उसको कमाते तो मोहम्मद मुस्तफा अता करते हैं। और सुनिएगा मेरे आका का चौथा वसफ क्या कहा? आका जिसको कोई खिलाने वाला नहीं होता उसको इज्जत वाला दस्तरखान तो मोहम्मद मुस्तफा लगा के देते हैं। आका लोग आपके दस्तरखान से खाते हैं। आका जब आपके दस्तरखान से लंगर बनता है तो आपका रब आपको तन्हा कैसे छोड़ेगा? इसलिए कि रब ने आपको तोड़ने वाले नहीं, बल्कि रब ने तो आपको जोड़ने वाले और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है बेपनाह के अंदर सुनिएगा आखिरी जुमला कितना हसीन कहा। क्या कहा? वतुईनु अला नवाइबिल हक। कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान न हो, आपका रब कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब हक का मसला हो तो मेरे आका पीछे नहीं हटते, बल्कि जब हक का मामला हो मोहम्मद मुस्तफा तो सबसे आगे नजर आते हैं। आपके सही से बात में देखिएगा, सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मेरे और आपके लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत और शान उस वक्त बयान की जब अभी कुरान की कसमें नाज़िल हुई। इसलिए कि सैयदा खदीजातुल कुबरा ने मेरे नबी को देखा था और मेरे रब ने सैयदा पाक को देखने की सलाहियत बख्शी थी। तो जिन्होंने देखा फिर वो मेरे आका की शान के अंदर औसाफ बयान करते हैं और ना कोई के अंदर रब्बुल निशान नजर आते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो उस वक्त भी ऐप बयान करते थे, वो आज भी ऐप निकालते हैं। और आखिरी कते पे आज की गुफ्तगू मुकम्मल। वो इसराइल की शायरा बड़ा अच्छा कहा उसने कहा टिट्टे भर के कुरान दे खोल सारे तेरी शान दा नहीं कोई होर डिठा। टिट्टे भर के कुरान दे खोल सारे तेरी शान दा नहीं कोई और डिठा। तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला ओनू आज का असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे तेने राती पहनदा इयो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी असा और डिठा असा और डिठा। तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद कुरान में का बात रहा हो यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। महबूब को तुझे देखते हैं और हकीकत ये है कि तू उनको नजर नहीं आता। और इसी को मेरे इमाम ने कहा था आंख वाला तेरे चौबंद का तमाशा देखे दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। और कहा हर आंख में ये ताब नहीं है कि वो इमामुल अंबिया का जलवा जाना देख सके। तो मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो इमामुल अंबिया के मिलाद पाक की हसीन नशिस्त से जाके अल्लाह के नबी की तालीमात आम करने के लिए और अपने मशाइख के साथ अकीदत एहतराम और उनकी तालीमात हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। अल्लाह ताला सब आबाद की इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بز میں ہدایت پہلا سلام کہے یا نبی آقا کہے امتی ہم کہے یا نبی آقا کہے امتی امتی تیری قسمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رہا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل